بنگال کے سفر پہ گئے، اور آپ کے سفر میں کئی لوگ آپ کے ساتھ بھی تھے، اور اسی بیچ میں دائیں دائیں لوگ باغ آپ کی شکل کو دیکھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کو دیکھتے جاتے ہیں اور مسلمان ہوتے جاتے ہیں۔ مسلمان کون ہو رہا؟ جو کلمے والا نہیں تھا وہ مسلمان ہو رہا نا، یہ مسلمان ہو رہا نہیں۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھ رکھا تھا، آپ کی شکل دیکھ کر اللہ نے وہ نور دے رکھا تھا، وہ چیزیں عطا فرما رکھی تھی، وہ جلوہ عطا فرما رکھا تھا کہ ایک جھلک کوئی دیکھ لے اور فوراً کہہ دے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو دیکھتا جاتا ہے کلمہ پڑھتا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ جن جن گناہوں میں تھے ہم گناہ نہیں کریں گے۔ میں تو یوں کہتا ہوں آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں مسلمان سب سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، سب سے زیادہ گناہ کر رہا ہے مسلمان۔ جتنا منع کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ کر رہا ہے، جتنا منع کرو اتنا زیادہ کر رہا ہے۔ بھئی جن کو علم نہیں ہے، جن کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں، اگر وہ یہ گناہ کریں، یہ کام کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو اس کی تھیوری کا ہی نہیں پتا، ان کو تو قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، حضور کے ارشادات کا پتہ نہیں، وہ اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جن کے لیے یہ احکامات آئے ہیں، جن کے لیے احادیث آئی ہیں، جن کے لیے یہ فضائل آئے ہیں، جن کو یہ مسائل بتائے جاتے ہیں، جن کے لیے یہ قاعدہ قانون ہے قرآن کا، جب وہی نہیں مان رہے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہی کر رہے ہیں۔ زمین پر گناہ تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے گناہ کرنا، کیونکہ ہمارے لیے تو قانون ہے، قانون ہونے کے بعد اس کا النگھن کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ قانون نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی کام کر لیا تو اس کی سزا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو سزا بھی ہے کہ یہ کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے، اور یہ کرو گے اس کی جزا یہ ہے۔ تو کئی ہزار لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور توبہ بھی کی کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ کاش کہ ہماری بھی بات سمجھ میں آ جائے جتنے بیٹھے ہیں، کہ آج سے ہم بھی یہ سوچ لیں کہ ہم بھی بڑے بڑے گناہ جو ہیں کم سے کم انہیں تو چھوڑ ہی دیں، چھوٹے چھوٹے بھی چھوٹ جائیں گے جب ہم بڑوں کی طرف قدم رکھیں گے۔ تو جب بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ جب گھر تشریف لائے تو بڑے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹے معین الدین بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں خوشی کی تو بات ہے کہ میں بنگال گیا تھا، اتنے سارے آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے، لاتعداد لوگوں نے توبہ بھی کر لی میرے ہاتھ پہ۔ اماں کہنے لگی معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اماں اس میں تیرا کیا کمال، یہ تو کمال میرا ہے، اللہ نے رنگ رونق تو مجھے دی ہے، سنتوں کا پابند تو مجھے بنایا ہے، میرے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ تو گھر بیٹھی ہو، آپ کا کیا کمال ہے؟ اماں کہنے لگی کہ بیٹا، اور بلکہ تعداد 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، 7 لاکھ بنگال میں صرف ایک سفر کے دوران۔ اور سفر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی چلتا جائے، وہاں رہے نہیں، ادھر سے نکل کر آئے ہیں اجمیر چلے گئے۔ 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ تو جب کہا کہ اماں تمہارا کیا کمال ہے اس میں، کہنے لگی بیٹا
جس دن سے تو پیدا ہوا تھا میں نے تجھے ایک مرتبہ بھی دودھ ایسا نہیں پلایا کہ میں نے بغیر وضو کے پلایا. میں پہلے وضو کرتی تھی، ٹھنڈ ہو برسات ہو، جب تک میں وضو نہیں کرتی تھی تو تیرے منہ میں دودھ نہیں دیتی تھی. تو ماں کا تقوی بچپن سے ہی جب اولاد کو ایسا ملے تو پھر خواجہ معین الدین چشتی پھر کیوں نہ بنے. تو آج ہمارے گھروں میں مردوں میں اور عورتوں میں وضو ختم ہو گئی، طہارت ختم ہو گئی. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں نصیب فرما دے کہ جس سے کہ گھروں میں بزرگ اور دیندار پیدا ہونے لگ جائیں. یہ کام اصل میں کرنے پڑتے ہیں، یہ اپنا آپ نہیں ہوتے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دین کے کام میں پیر آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے. جد و جہد کر کر آپ کو خود چلنا پڑتا ہے، اور شیطانی عمل میں جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، خود بخود پھسل جاتا ہے آدمی، خود بخود پھسل جاتا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تو مانتے بہت ہیں لوگ باگ، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں مانتے. بغیر سال میں حاضری لگائے بات نہیں بنتی، بغیر حاضری لگائے سال پورا نہیں ہوتا. کوئی بھی منت ہو فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، یہ ہے نا اصل چیز. حاضری اصل چیز نہیں ہے. وہ جو تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں اسے ہمیں اپنی زندگی میں پنہا کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. تب سمجھو کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیدائی ہیں، محبت کرنے والے ہیں. ورنہ یہ محبت تھوڑا ہی ہے، یہ تو چوما چاٹی ہے، چڑھا چڑھایا ہوا ہے. وہاں چڑھا دیا اور وہاں چڑھا دیا، اس پہ چڑھا دیا اور اس پہ چڑھا دیا. اصل محبت کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو خوش کیا ہے، اور جیسے طریقے انہوں نے بتائے ہیں خوش کرنے کے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے.